کہ آپ تمام لوگ جہاں کہیں ہوں بالکل خیریت سے ہوں۔ ڈسکہ سیالکوٹ میں پیش آنے والا قیامت خیز واقعہ جس نے سب کو دہلا کر رکھ دیا، معصوم زارا کے ساتھ ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ معاملے میں کیا پیش رفت آئی ہے، کیس نے کیا رخ اختیار کیا ہے، آج کی ویڈیو میں آپ کو تمام تفصیلات بتانے جا رہی ہوں۔ 4 لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا، اب مزید 4 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جو لوگ گرفتار تھے انہوں نے اپنے اعترافی بیان بھی دے دیے ہیں اور اب وہ معافی مانگتے پھر رہے ہیں کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ یہ سب کچھ کیا ہے یہ بھی آپ سے شیئر کروں گی۔ اس کے علاوہ جو زارا کے والد ہیں ان کا بیان بھی سامنے آیا ہے، انہوں نے بہت سے حقائق بتائے ہیں۔ آخری بار ان کی اپنی بیٹی سے کیا بات ہوئی وہ بھی آپ کو بتاؤں گی آج کی ویڈیو میں۔ ساتھ ہی ساتھ زارا کا شوہر اس وقت کہاں ہے اور کیا وہ اپنی بیوی کے لیے انصاف مانگ رہا ہے یا وہ اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ کھڑا ہے، یہ بھی آج کی ویڈیو میں شامل ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ کا مرکزی کردار کون ہے اور یہ جو پلاننگ کی گئی تھی اس کے پیچھے کیا کہانی تھی، اصل حقائق آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ 4 لوگوں کو پہلے گرفتار کیا گیا تھا، جن میں ساس صغرا، نند یاسمین موجود تھی، ایک لڑکا عبداللہ دراصل ایک نند کا بیٹا ہے، اس کو گرفتار کیا گیا تھا، نوید سونی جس کو عرف عام میں کہا جاتا ہے ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ان کی آج جسمانی ریمانڈ کو بھی مکمل کر لیا گیا ہے، ڈی این اے کے لیے بھی ٹیسٹ بھجوا دیے گئے ہیں۔ 4 مزید لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جن میں صبا ہے جو کہ نند ہیں زارا کی، قاسم ہے، اذان علی اور شبیر، یہ تمام اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر یہ ہولناک واقعہ رونما ہوا ہے۔ اب جی ہم آ جاتے ہیں اس جانب کے مرکزی کردار کون ہے، کون دراصل چاہتا تھا معصوم زارا کی۔ تو ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جو نند تھی یاسمین نامی نند، وہ بہت جلن اور حسد کا شکار تھی، چونکہ ایک تو اس کا بھائی قدیر اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، دوسرا بہت ہی پیاری تھی، خوبصورت چہرہ رکھتی تھی زارا جو اب اس دنیا میں نہیں رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں جب شادی ہو گئی، اور شادی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ زارا کی والدہ نے اپنی زندگی میں ہی کی تھی، رشتہ طے کیا تھا اپنی ہی بہن کے ہاں کہ بڑی خوش رہے گی میری بیٹی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ شوہر اپنی بیوی کا بہت خیال رکھ رہا ہے اور خاص طور پہ یہ یاسمین بہت جلن کا شکار تھی، ماں سے اکثر یہ ذکر کیا کرتی تھی، اور وہیں سے انہوں نے پلاننگ کا سلسلہ شروع کیا کہ اس کو گھر سے نکال دیا جائے گا، اس کو ڈیورس دلوا دی جائے گی، اور 5-6 مہینے کے بعد ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ قدیر اپنی بیگم کو لے کر سعودیہ چلا گیا، کیونکہ وہ پہلے سے سعودی عرب میں جاب کرتا تھا، بیوی کو بھی وہاں لے گیا، تو اس طرح یہ سازشوں کا سلسلہ رک سا گیا، تھم سا گیا۔ لیکن ابھی کوئی کچھ عرصہ پہلے، 1-1.5 ماہ پہلے، زارا کے والد کا بتانا ہے کہ جب وہ یہاں آئی تھی تو پلاننگ کی گئی۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایک فلم سے انسپریشن لی گئی، جناب اپنی پیاری کزن کو سے دینے کا پلان ایک فلم کو دیکھ کر کیا گیا، اور یاسمین اس میں مرکزی کردار ہے جو کہ اس وقت معافیاں مانگتی پھر رہی ہے۔ زارا کے والد سے بھی اس نے کہا ہے کہ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، لیکن اس غلطی کا خمیازہ کیا ہوگا؟ کیا کچھ ریورس ہو سکتا ہے؟ کیا وہ قیمتی جان واپس آ سکتی ہے؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوگا۔ تو یہ جلن حسد اتنا اسٹرانگ جذبہ ہوگا، اس طرح سے تباہی و بربادی پھیلائے گا، کوئی سوچ نہیں سکتا۔ اب جناب ہم زارا کے والد کی گفتگو آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں، جو کہ انہوں نے بڑے دکھی انداز میں کی ہے، اور اکلوتی بیٹی کے والد کا کیا حال ہوگا اس وقت جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی بچی کے ساتھ یہ سب ہوا ہے، اور انہوں نے خود جا کے وہ تمام اس کی حصے جمع کیے جس کو بے دردی سے کیا تھا۔ تو آپ سوچیں اس والد کی کیا حالت ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ آخری بار ان کی بیٹی سے کیا بات ہوئی۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک رات قبل میری اپنی بیٹی سے گفتگو ہوئی، میری روزانہ کی بنیاد پر تقریباً بیٹی سے بات ہوتی تھی، اور اس نے کہا کہ مجھے بڑا خوف آ رہا ہے، میں بڑا غیر محفوظ سا محسوس کر رہی ہوں۔ تو کہتے ہیں میں نے تسلی دلاسا دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، تمہیں محسوس ہو رہا ہے، تمہارے اپنے ہیں، کوئی نقصان تو نہیں کرنے والے، لیکن اتنا بڑا نقصان ہو گیا جس کا کوئی ازالہ ہی نہیں تھا۔ یہاں ہم سب کو ایک بات جو زارا کے والد کے ذریعے پتہ چلی، کیونکہ سب یہ بتا رہے ہیں، رپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ حاملہ تھیں، تو ان کے والد نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ تو یہ سب جگہ رپورٹ یہی کیا جا رہا ہے، تو یہ کریکشن کرنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ تو زارا کے والد نے بھی یہ تمام تفصیلات بتائیں کہ ان کی بیٹی بڑے بھلے انداز سے
اپنے گھر میں زندگی گزار رہی تھی، اپنی خالہ کے لیے، اپنی کزنس کے لیے، اپنے شوہر کے لیے بڑے اچھے جذبات رکھتی تھی، اپنے بیٹے سے بھی بہت پیار کرتی تھی اور وہ خود ملنے کے لیے وہاں گئی تھی، اپنے سسرال جانا چاہتی تھی۔ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ہماری بچی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا، اور ان کا بھی یہی کہنا تھا یہ تمام دشمنی جو ہے جلن اور حسد سے شروع ہوئی۔ پھر زارا کی ایک اور خالہ ہے، دراصل زارا کی والدہ 3 بہنیں تھیں، جن میں سے زارا کی والدہ کا انتقال ہو گیا، ایک خالہ یہ جن کے گھر وہ بیاہی گئی، ایک اور خالہ ہے۔ ان کا انٹرویو بھی منظر عام پر آیا ہے، وہ بھی بہت دکھ تکلیف میں مبتلا دکھائی دیتی ہیں، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ انہوں نے بھی یاسمین کا ہی نام لیا کہ مرکزی کردار وہی ہے، اسی نے یہ سب ڈھونگ رچایا، اسی نے یہ سب کچھ کیا، اور اب اس پر پردہ ڈالنے کے لیے جو سغرا ہیں ساس، وہ یہ کہتی پھر رہی ہیں، اور اس سے پہلے بھی واویلا کرتی تھیں کہ جادو ٹونا کیا جا رہا ہے ہمارے گھر کے خلاف، پتہ نہیں کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں، صرف یہ کہ بچی خوش کیوں ہے اپنے گھر میں، جو کہ ان کی سگی بھانجی ہے، ان کے بیٹے کے ساتھ خوش و خرم زندگی کیوں گزار رہی ہے۔ بڑی ہی تکلیف دہ یہ صورتحال ہے، اور اتنا بھیانک واقعہ میں نے کل بھی اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ اس سے پہلے میں نے پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا جہاں سگے رشتوں نے ہی یہ سب کچھ کر دیا ہو۔ اب اس وقت سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ زارا کا ہسبینڈ اس وقت کہاں ہے، قدیر کہاں ہے؟ تو قدیر پاکستان فوری طور پر پہنچ گیا تھا، آپ کو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ سسر کو اسی نے اطلاع کی تھی، اور وہاں پر جو لوگ ہیں، جو عینی شاہدین تھے، جس وقت انہوں نے بتایا کہ اپنی بیوی کے مختلف جسم کے حصوں کو اس نے دیکھا تو وہ دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا، ان کو اپنے سینے سے لگا رہا تھا، چوم رہا تھا، اس کی حالت بالکل کسی دیوانے سی کی ہو گئی تھی کہ ایک بیوی جس سے وہ اتنا پیار کرتا تھا، اس کے بچے کی ماں، اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا۔ اور اس نے یقین دلایا اپنے سسر کو، جو کہ رشتے میں اس کے ماموں بھی لگتے ہیں، کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، میں چاہتا ہوں میری بیوی کے لیے انصاف ہو، انصاف کا بول بالا ہو۔ تو اس وقت انویسٹیگیشن کا دائرہ کار پھیل چکا ہے، میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ 4 لوگ پہلے سے گرفتار تھے، جن کے اعترافی بیانات بھی سامنے آ گئے ہیں، اب بیانات کو ریکارڈ بھی کر لیا ہوگا، جسمانی ریمانڈ بھی مکمل ہو گیا ہے، 4 مزید لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب آگے کیا کارروائی ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو تمام تر تفصیلات بتاتی رہوں گی، پولیس ذرائع سے بھی ہم رابطے میں ہیں کہ آگے کیا کارروائیاں ہوتی ہیں۔ پہلے تو بالکل ابتدائی تفتیش تھی، ابھی بھی ایک روز اور آگے گزرا ہے، مزید تفصیلات بھی سامنے آئیں گی، بہت سی چیزیں ہم آپ سے شیئر بھی کرتے رہیں گے۔ لیکن اب یہ جو خالہ تھی ان کی، جو کہتی ہیں میں نے بچیوں کی طرح پالا زارا کو، وہ بھی یہ کہہ رہی تھیں کہ کیا کریں ہم، ایسا لگتا ہے کہ بچیوں کی شادی کرنا ہی چھوڑ دیں، بچیوں کو کسی کے گھر جب ہم بھیجتے ہیں، کسی پرائے گھر، تو بہت سے خدشات ہوتے ہیں ذہن میں، لیکن اپنوں کے گھر بھیجتے ہوئے دل بڑا مضبوط ہوتا ہے، تسلی ہوتی ہے کہ اگر وہاں پر کچھ غلط ہو بھی گیا تو کتنا غلط ہوگا، لیکن اس کیس میں جو ہوا وہ سب ہی غلط ہے، اس میں جتنے بھی کردار شامل ہیں وہ تمام غلط ہیں۔ لالچ، جلن، حسد اس حد تک، اس نہج تک بھی جا سکتا ہے۔ یہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے بھی کافی ہے، لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعتبار کس پر کیا جائے؟ سگے رشتوں پر بھی اگر اعتبار نہیں کر سکتے، خون کے رشتوں پر بھی اعتبار نہیں کر سکتے، تو پھر کیا کریں؟ اس کیس میں بھی اب بہت ضروری ہے کہ انصاف کا بول بالا ہو، پولیس اپنا کام ایمانداری سے کرے، اور جو اس وقت ملزمان ہیں وہ مجرم ثابت ہو اور ان کو سزا ملے۔ اس سلسلے میں جو بھی اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گی، اور دعا یہ کرتے رہیے گا کہ اس طرح کے واقعات رونما نہ ہوں، کیونکہ ان کو رپورٹ کرتے ہوئے بھی دل ٹوٹ جاتا ہے، دل کٹ جاتا ہے، روح کام جاتی ہے، اور اعتبار ختم ہوتا سا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ اس خاندان پر رحم کرے، زارا کے والد کو صبر دے اور زارا کو انصاف دلائے۔